بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خدا نے مخلوقات میں فرق کیوں رکھا؟ کسی ایسے نظام میں جہاں موجودات آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ مربوط ہوں، مختلف قسم کی موجودات کا ہونا ضروری اور فطری ہے۔ کائنات کا توازن برقرار رکھنے کے لیے یہ فرق لازم و ملزوم ہے۔ ہم یہ بات واضح کر چکے ہیں کہ یہ کائنات ایک خاص ترتیب پر خلق کی گئی ہے، جہاں ایک شے کا وجود دوسرے شے پر منحصر ہے۔ اس تخلیقی جہان کی وہ خاص ترتیب ہے جسے ہم سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اس کو دو طریقوں سے سمجھ سکتے ہیں، ایک عمودی ترتیب اور دوسری افقی ترتیب ہے۔ عمودی ترتیب مختلف موجودات کی ایک دوسرے کی وجہ سے تخلیق سے متعلق ہے، جبکہ افقی ترتیب سے مراد مختلف واقعات کا وقوع پذیر ہونا ہے، ایک دوسرے کے ساتھ اثر کی وجہ سے۔ مثال کے طور پر عمودی ترتیب کو خدا کی ذات سے سمجھتے ہیں کہ جو واجب الوجود ہے، جس نے تمام مخلوقات کو خلق کیا اور تمام موجودات کا وجود اسی کی وجہ سے ہے۔ پھر مثلاً فرشتے ہیں کہ جن کو خاص ذمہ داریاں دی گئی ہیں۔ ہم جانتے ہیں کہ کچھ فرشتے جان نکالنے پر مامور ہیں، کچھ کا کام پیغامات پہنچانا ہے، اور جیسا کہ قرآن میں بیان ہے۔ پھر مثلاً انبیاء ہیں اور پھر انسان، گو کہ یہ معروف ترتیب نہیں ہے۔ یہاں اس ترتیب سے مراد روحانی مقام و مرتبہ نہیں ہے، بلکہ یہاں مراد تخلیقی ترتیب ہے کہ ہم کیوں ہیں اور کہاں ہیں۔ قرآن کریم کی سورہ صافات کی آیت نمبر 164 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، جہاں فرشتے کہہ رہے ہیں اور ہم میں سے ہر ایک کے لیے مقام معین ہے، یعنی فرشتے جانتے ہیں کہ ہم خدا کی بنائی ہوئی اس ترتیب میں کس جگہ پر ہیں۔ عمودی ترتیب میں مختلف موجودات کی ترتیب کا آپس میں تبدیل ہو جانا ممکن نہیں ہوتا۔ جو ترتیب میں سب سے اوپر ہے، یعنی واجب الوجود ہے، ضروری ہے کہ تمام دوسری موجودات اسی سے ہوں۔ لہٰذا یہ ممکن نہیں کہ جو واجب الوجود ہے وہ کسی دوسری شے کو کہ جو ترتیب میں نیچے ہو اس کی جگہ پر آ جائے، اور نیچے کی زیر اثر شے واجب الوجود ہو جائے، کیونکہ موجودات میں فطری طور پر اس کی صلاحیت نہیں ہے۔ اب ہم ان سوالات کے جوابات دے سکتے ہیں کہ مجھے ایک فرشتہ کیوں نہیں بنایا، یا نبی یا امام کیوں نہیں بنایا؟ کیونکہ فطری طور پر ہم میں وہ صلاحیت اور استطاعت نہیں تھی جو کہ ہم سے اوپر والی پوزیشن والی ہستی کے پاس ہونی چاہیے، اور نہ ہی میں اس مقام سے نیچے ہو سکتا ہوں کہ جو کہ خدا نے مجھے اس جہان میں عطا کیا ہے۔ یہ سوالات اس لیے ہمارے ذہنوں میں پیدا ہوتے ہیں کہ ہم خدا کے نظام کا اپنے نظام سے موازنہ کرتے ہیں۔ ہمارے نظام میں جو آج حکمران ہوتا ہے، کل وہ کسی دوسرے حکمران کے زیر تسلط ہوتا ہے، اور اس میں کوئی مسئلہ بھی نہیں ہوتا۔ لیکن یہ حقیقت ہے کہ جو ترتیب خدا نے دی ہے وہ مصنوعی نہیں ہے۔ یہاں ہمیں سمجھنا چاہیے کہ خدا نے ہر موجود کو اس جہان میں اس کی فطری صلاحیت کے مطابق مقام پر رکھا ہے، جو کہ اس نظام میں اس کی بہترین جگہ ہے، تاکہ اس سے وہ کام لیا جائے جو اس نظام میں خدا اس سے چاہتا ہے۔ یہ وہ مقام ہے جہاں ہمیں ہونا چاہیے۔ لہٰذا میں کبھی بھی نبی یا پیغمبر نہیں ہو سکتا، میں کبھی بھی امام نہیں ہو سکتا، اور نہ ہی جنات میں سے، یعنی میرا جو مقام ہے وہی رہے گا۔ اب بات کرتے ہیں افقی ترتیب کی، کہ جو اس مادی دنیا کو کنٹرول کرتی ہے جس میں ہم رہتے ہیں۔ اگر ہم کسی بھی واقعے کی بات کریں تو وہ حادثہ وقوع پذیر نہیں ہوتا، بلکہ اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی سبب ضرور ہوتا ہے، چاہے وہ کچھ بھی ہو۔ مثال کے طور پر اگر ایک گھر میں آگ لگی ہوئی ہے تو اس کی کوئی نہ کوئی وجہ ضرور ہوگی۔ اگر آج ہم یہاں ہیں تو اس کا بھی کوئی نہ کوئی سبب ضرور ہوگا۔ کوئی بھی واقعہ جو تاریخ میں پیش آیا، تمام حادثات و واقعات جو ہماری زندگی میں رونما ہوتے ہیں، تمام واقعات کے پس پردہ کوئی نہ کوئی سبب یا وجہ ضرور ہوتی ہے۔ مذہبی اعتبار سے اسے تقدیر یا خدا کی سنت کہتے ہیں۔ قرآن کریم کی سورہ فاطر کی آیت نمبر 43 میں ارشاد خداوندی ہے، اور خدا کا طریقہ کار نہ بدلنے والا ہے اور نہ اس میں کسی طرح کا تغیر ہو سکتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ سارا نظام جو کہ ایک دوسرے کے زیر اثر چل رہا ہے، خدا کی طرف سے ہے۔ اس دنیا میں جہاں بھی کوئی واقعہ ہوتا ہے وہ کسی سبب و اثر کے قانون کے تحت ہوتا ہے۔ ایک سوال پیدا ہوتا ہے، کیا کوئی واقعہ ایسا رونما ہو سکتا ہے کہ جس کے پیچھے کوئی وجہ نہ ہو؟ تو اس کا جواب ہے نہیں، کوئی ایسا واقعہ رونما نہیں ہو سکتا کہ جس کے پس پردہ کوئی سبب اور وجہ نہ ہو۔ پھر ایسا کیوں ہوتا ہے کہ کوئی بچہ معذور پیدا ہوتا ہے، جبکہ یہ قدرت کا قانون ہے کہ جب باپ اور ماں ملتے ہیں تو ایک صحت مند بچہ پیدا ہونا چاہیے؟
پھر یہ قانون قدرت میں تغیر کیوں ہے؟ قانون قدرت کہتا ہے کہ خدا کی طرف سے ہر شے کو اس کی ضرورت کے مطابق رزق دیا گیا ہے، پھر بعض بچے بغیر غذا کے کیسے رہ جاتے ہیں؟ یہاں یقیناً قدرت کے قانون میں تغیر ہے۔ یہ تبدیلیاں دراصل حالات کی تبدیلی کی وجہ سے ہیں، جو کہ ضروری کر دیتے ہیں کہ ایک نیا قانون ہو، وہ موجودہ قانون کی جگہ لے، کیونکہ ہم نے اس مادی دنیاوی ترتیب میں تبدیلی کی ہے۔ مثال کے طور پر اگر ہم پیسے یعنی دولت کی بات کریں تو اس کا مقصد ہے کہ یہ تقسیم ہو، گردش کرے۔ اگر میں بہت سے پیسے اپنے پاس ہی جمع رکھوں تو اس کا مطلب ہے میں نے قانون اور نظام دونوں میں تبدیلی کر دی ہے، جس کے نتیجے میں دوسرے غریب ہو جائیں گے، جس کا اثر خدا کے بنائے ہوئے نظام پر بھی پڑے گا، جو کہ میری وجہ سے اس نظام پر پڑا۔ دوسری مثال، والدین دوران حمل کچھ ایسی غذائیں وغیرہ استعمال کریں کہ جس کا اثر بچے میں مختلف بیماریاں اور معذوریاں پیدا کر دے۔ لہٰذا افقی ترتیب میں کوئی بھی واقعہ ایسا نہیں کہ جو بغیر کسی وجہ کے ہو۔ ہم کبھی کبھار قانون میں تبدیلی کرتے ہیں جو کہ اثر ڈالتا ہے قدرت کے قانون پر۔ معجزہ کیا ہے؟ نبی یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کیسے ہوئی جبکہ ان کے والد اور والدہ کا ملاپ بھی نہیں ہوا؟ اس اہم سوال کا جواب ہم اپنے اگلے اسباق میں دیں گے۔